سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے مہنگی شادی بیاہ کے نقصانات۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس میں بسایا ہے، اور ایک اسپریڈنگ نظام اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے۔ معاشرے میں کچھ ایسی برائیاں ہیں جس کے بے شمار نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ اسے برا نہیں تسلیم کرتا۔ در حقیقت وہ ایسی برائی ہوا کرتی ہے جس کے بہت زیادہ مضر اثرات معاشرے پر پڑا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا اور زمانے جاہلیت کا نقشہ کھینچا ہے۔ زمانے جاہلیت کا نقشہ کھینچا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ سب زمانے جاہلیت میں کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوا کرتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا، دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا جس کہ اس کے چہرے پر کالک کا لیپ لگا دیا گیا ہو۔ بچی کی خوشخبری سننے کے ساتھ ہی وہ اپنے گھروں میں مقید ہو جایا کرتا تھا، گھر سے نکلنا تک پسند نہیں کرتا۔ کہیں ایسا نہیں کہ لوگ ہمیں تانا اور لعنت و ملامت سے نوازیں کہ دیکھو دیکھو یہ فرزانہ کا باپ جا رہا ہے، دیکھو دیکھو یہ رضیہ کا باپ جا رہے ہیں، اور برے القاب سے لوگ پکارتے۔ لہذا ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے خطرناک ماحول میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قیس نامی شخص کے واقعات کو پیش کیا گیا، جسے امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، قرطبی نے بھی نقل کیا ہے، اسد الغابہ، الاصابہ، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس میں یہ واقعات کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قیس نامی ایک شخص تھا، اور اس نے تقریباً 12 یا 13 لڑکیوں کو اس نے زندہ درگور کر دیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ قیس تجارت کی غرض سے اپنے وطن سے دور دراز کی مسافت کو طے کرتا ہے، اور اس کی بیوی ان دنوں حمل سے تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد بچی کی ولادت ہوتی ہے۔ اس بچی کی کفالت کے لیے ماں اپنے شوہر کے ڈر کی وجہ سے، اپنے شوہر کے خوف کی وجہ سے، اور اپنے شوہر کے طعن و تشنیع کی وجہ سے وہ اپنے پڑوسن کے حوالے کر دیتی ہے۔ لہذا ایام گزرتے رہے، قیس اپنے کام کاج میں مشغول رہا۔ ایک مدت کے گزر جانے کے بعد جب قیس اپنے گھر کو واپس آتا ہے، واپس آنے کے بعد وہ ننھی سی جان وہ قیس سے چمٹ جاتی، اس کے کندھوں پر سوار ہو جاتی، کبھی اس کے پیشانی کو چوم لیتی، تو قیس یہ کہتا ہے کہ ہائے مجھے کیا ہو گیا، میرے دل پر کنٹرول نہیں، مجھے تو پیار آ رہا ہے، مجھے تو اس ننھی سی جان سے عشق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب یہ منظر بیوی نے دیکھا، ایک ماں نے دیکھا، تو یہ کہہ بیٹھی شاید کہ قیس کا دل اس بچی کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور اس نے یہ کہا کسی اور کی بیٹی نہیں، یہ کسی اور کی بیٹی نہیں، بلکہ یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ آپ کے چلے جانے کے بعد یہ دنیا میں آنکھیں کھولی تھی۔ یہ سننا تھا کہ قیس کے تیور بدل جاتے ہیں، اس کی جسمانی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ جن جنوناً، وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، کبھی وہ کھڑا ہو جاتا، کبھی وہ بیٹھ جاتا۔ آخر کار اس نے کہا مجھے یہ کیسے گوارا ہے کہ میں لڑکی کا باپ کہلاؤں،
اور معاشرے میں لوگ مجھے لعنت و ملامت سے نوازیں اور معاشرے میں میں نیچ نظروں سے میں دیکھا جاؤں، مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں۔ قیس آخرکار اس بچی کو اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے اور کندھے پر اٹھانے کے بعد اس بیاباں کے اندر لے جاتا ہے جہاں اس سے پہلے اس نے 11 یا 12 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ وہ گڈھا کھودتا ہے، گڈھا کھودنے کے ساتھ وہ ننھی سی جان بار بار اچھلتی اور اپنے ابا کے داڑھی سے مٹی کو جھاڑ دیتی اور وہ کہتی، ابو جان، ابو جان، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ آپ کو تو پسینہ آ رہا ہے۔ وہ اپنی قمیص سے اپنے ابا کی پیشانی پر ابھرنے والی پسینے کو صاف کر دیتی اور بار بار اپنے ابا سے یہ کہتی، کیسے بار بار یہ کہتی، ابو جان آپ یہ گڈھا کس کے لیے کھود رہے ہیں؟ ابو جان آپ اتنی محنت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کیس کے جسموں پر اس کے سوچنے کی صلاحیت پر شیطانیت طاری تھا۔ اس نے اس ننھی سی جان کی ہکلاہٹ بھری زبان کی آواز کی پرواہ کیے بغیر وہ گڈھا کھودتا رہا۔ اس کے بعد آخرکار وہ یہ کہتا ہے، ذرا قریب آ تو صحیح، ذرا قریب آ تو صحیح۔ جیسے وہ ننھی سی جان جب اس گڈھے کے قریب آتی ہے، وہ قیس نامی شخص اسے اس کے اندر دھکا دیتا ہے اور دھکا دینے کے بعد وہ اسے مٹی کے اندر دفن کرنے لگتا ہے۔ وہ ننھی سی جان وہ کہہ پڑتی ہے، ابو جان، ابو جان، میرا جرم کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ ابو جان، مجھے منو مٹی کے نیچے آپ کیوں دفن کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ گوارا نہیں کہ میں کسی کی دلہن بنوں، آپ کو یہ گوارا نہیں میں کسی کی ماں بنوں، آپ کو اگر یہ گوارا نہیں کہ میں کسی کے نکاح کے بندھن میں بندھ جاؤں، تو مجھے یہ بات گوارا ہے، لیکن خدا را ابو جان آپ مجھے منو مٹی کے نیچے ہرگز دفن نہ کریں۔ وہ قیس، اس کے جسموں پر شیطانیت طاری تھا، اس نے اس ننھی سی جان کی ہکلاہٹ بھری آواز اس کے دل کو دستک نہ دے سکی اور وہ قیس منو مٹی کے نیچے اس بچے کو دفن کر دیتا ہے۔ اور دفن کرنے کے بعد جب اسلام کی آمد آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے جاتے ہیں، قیس دربار نبوی میں حاضر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ قیس جب ان واقعات کو سناتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی محفل میں بیٹھے وہ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ خاص کے قیس رک جاتا، خاص کے قیس یہ واقعہ نبی مکرم کو اب آگے بڑھ کے اور نہ سناتا۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے کہا اس کو، خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، اور قیس کو سارے واقعات کو قیس کو سنانے کا موقع دیتے جا۔ جب قیس نے ان واقعات کو سنایا، نبی کی آنکھوں آنسو بہانے پر مجبور ہو گئی اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اس کے بعد قیس یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سارے جرم زمانے جاہلیت میں نے کیا، اسلام کی آمد کے بعد میں توبہ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف کرے گا؟ کیا اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے گا؟ نبی آخر الزمان سرور کونین ختم المرسل نے یہ کہا کہ یقیناً زمانے جاہلیت میں کیے جانے والا ہر عمل اللہ رب العالمین اسلام قبول کرنے کے بعد اسے دور کر دیتا ہے، اسے رفع کر دیتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین تجھے ضرور بے ضرور معاف کرے گا۔ یہ واقعات سننے کے بعد ہمارے دل کو کیسا لگا؟ ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسا رہا ہوگا وہ منظر، اور وہ لوگ کیسے رہے ہوں گے، لیکن ہم بھی کچھ کم نہیں۔ وہ زمانے جاہلیت کو آج ہم کوستے ہیں، لیکن آج جب ہمارے گھروں میں بچی کی ولادت ہوتی ہے تو ہمارے بھی تیور بدل جایا کرتے ہیں، اور باپ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھانا تک پسند نہیں کرتا۔
اگر بیٹے کی ولادت ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو خوشیوں کی لہر دوڑ پڑتی ہے، لیکن جیسے ہی بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اس باپ کی کیفیات اور اس کے سانس کے تیور بدل جایا کرتے ہیں۔ ہائے میرے گھر میں تو ماتم آ گئی، ہائے میرے گھر میں تو ماتم آ گئی، کاش کہ ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ سونوگرافی کے ذریعے سے مادر رحم میں بھرون کو معلوم کر لیا جاتا، اور معلوم کرنے کے بعد ڈی این سی کے ذریعے سے اسے گٹر میں گرا دیا جاتا، کوڑوں کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا۔ وہ بچیاں قیامت والے دن کہیں گی، سورہ تکویر میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، اور اس کے بعد تمام کے تمام انبیاء بھی سب باتیں کھڑے ہوں گے، صحابہ کرام بھی سب باتیں کھڑے ہوں گے۔ ان بچیوں کو لایا جائے گا جو مادر رحم میں مار ڈالی گئی، وہ کہیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میرا جرم کیا تھا، میرا قصور کیا تھا، کس جرم کے عوض میں میں ملو مٹی کے نیچے دفن کی گئی، کوڑے کے ڈھیر پر پھینکی گئی، کس جرم کی وجہ سے سونوگرافی کے ذریعے سے میری حیت کو معلوم کیا گیا اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی مجھے دفن کرنے کی پلاننگ کی گئی۔ بِأَيِّ ذَنبٍ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بچیاں کہیں گی میرا جرم کیا تھا، میرا قصور کیا تھا، مجھے کیوں کر میرے ساتھ ایسا کیا گیا۔ آج معاشرے میں وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، آج بالکل یہ تمام نظارے آج ہمارے نظروں کے سامنے ہیں جو زمانے جاہلیت میں دہرایا جا رہا تھا۔ آج کے مسلم معاشرے میں اچھے خاصے حاجی صاحب، اچھے خاصے نمازی، متقی، پرہیزگار دیکھنے میں یقیناً اللہ والے، ماتھے پر پیشانی پر گٹھر بھی بدا ہوا، لیکن جب بچے کی شادی کی باری آتی ان کی کیفیات بدل جایا کرتے، ان کے تیور بدل جایا کرتے، ہاتھوں میں کھجلی مچنی شروع ہو جایا کرتی، اور وہ اپنے بیٹے کا بیڈ روم لا کر دکھایا کرتے۔ غریب لڑکی کے باپ کو جب چائے کی دعوت دی جاتی، اس وقت وہ ہونے والا سمدھی وہ کہتا سمدھی جی آئے میرے بیٹے کا بیڈ روم دیکھیں، میرے بیٹے کا پارکنگ تو دیکھیں، میرے بیٹے کی یہ تمام شو کیس تو دیکھیں، یہ زیبائش کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور یہ آپ کی بیٹی کا ہی تو ہے، اس میں میرا کوئی کچھ نہیں ہونا، یہ آپ کی بیٹی کا ہی تو ہے، وہ آئے گی اسے ہی یہ ساری چیزیں فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ دکھیارا باپ، اس کے جسموں پر سانپ لوٹنے شروع ہو جایا کرتے ہیں، اور اس کے جسم کی کیفیات بدل جایا کرتے ہیں، اور وہ اپنے کیے کرائے پر اپنے ساخت پر وہ ماتم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس روپے پیسے نہیں۔ یہ آج کے ماڈرن فقیر ہیں جو ڈائریکٹ بھیک نہیں مانگتے، بھیک مانگنے کے لیے بھی بیچ میں بروکر لگا رکھے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یہ ڈگری ہولڈر ہے، میرا بیٹا یہ تعلیم حاصل کی ہے، میرا بیٹا تو یہاں تک اسے معاشرے والے دے رہے ہیں، مارکیٹ میں یہ ڈیمانڈ چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ یقین جانے گیٹ وے آف انڈیا کا ایک فقیر ہو، دلی میں انڈیا گیٹ کا فقیر ہو، اور بیرنس روڈ کا مانگنے والا ایک فقیر ہو، آپ اسے 10 روپے دیتے ہیں تو وہ خوشی سے یہ کہتا ہے بڑے داتا ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ لیکن یہ ماڈرن فقیر ہیں جو جہیز کے نام پر ڈائریکٹ بھیک نہیں مانگتے، بروکر کے ذریعے سے یہ بات پہنچایا کرتے ہیں، اور شادی بیاہ کو مہنگا در مہنگا وہ کر کے معاشرے میں ان بچیوں کو جو دنیا میں آنا چاہتی تھی، جو اپنے ہاتھوں پر مہندی رچوانا چاہتی تھی، وہ شادی کے بندھن میں بدھنا چاہتی تھی، وہ کسی کی ماں، کسی کی بہو، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ وہ بننا چاہتی تھی، وہ بننے سے پہلے ہی معاشرے نے اور معاشرے کے حریص لوگوں نے اسے منو مٹی میں دفن کر دیا، اور وہ تمام نیک ارادے دھرے کے دھرے رہ جایا کرتے ہیں۔ کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی؟ یقیناً یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد صرف یہی نہیں، آگے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچی کیسے ہوتا کہ شادی بیاہ کی مہنگی محفلیں منعقد کی جاتی، اور دبئی سے دوست آئے گا،
امریکہ سے ملک الموت آئے گا، پنڈال سجے گا، شہنائی بجے گی، ڈھول تماشے ہوں گے، عورتیں تھرک رہی ہوں گی، بوفے پہ کھانے کا پورا نظام بن رہا ہوگا، اور کھانے کے ساتھ میوزک کے دھن پر یہ انسانیت تھرک رہی ہوگی، اور ایسے محفلوں میں پیسے نچھاور کیے جا رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین انہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ سب کے سب شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطانی راستوں کو اختیار کرنے والے ہیں۔ ہم مسجدوں کو آباد کرتے رہے، ہم سجدوں سے اپنے پیشانی کو سجاتے رہے، لیکن اگر ہمارے اندر معاشرے میں اگر انسانیت کی ہمدردی ہمارے دل کے اندر نہیں، اگر بچیوں کی ہمدردی ہمارے دل کے اندر نہیں، کل ہماری بیوی بھی کسی کی بیٹی تھی، ہماری بچیاں بھی کسی کے پیٹ سے وہ دنیا میں تشریف لے آئیں، تو ہمارے دوسروں کی بچیوں کے سلسلے میں ہمارے تیور کیوں کر بدل جاتے، ہمارے خیالات کیوں کر بدل جاتے، ہماری سوچنے کی صلاحیتیں کیوں کر معاف ہو جایا کرتی، معاشرے میں یہ سارے امراض پائے جاتے۔ آگے دیکھیں ایک شادی کا واقعہ، عمر ابن وہب الثقفی حضرت سعد اسود نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کالے کلوٹے حبشی غلام تھے، آنکھ کی ہونٹیں بھی نیچے لٹک رہی تھیں، ناک بھی بڑے موٹے تھے، لہذا عمر حضرت سعد اسود نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر اسد الغابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مدینہ کے الگ الگ قبائل میں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن سب نے رد کر دیا، اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں، میرا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں، تو آخرکار مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سننا تھا، حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے عمرو ابن وہب الثقفی جو کہ مدینہ الطیبہ کے بہت مشہور اور معروف شخصیت تھے، اور ان کی بیٹی کے حسن و جمال کا پورے مدینہ میں شہرت تھا، وہ نبی علیہ السلام نے عمرو ابن وہب الثقفی کے نام ایک پیغام لکھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد الی عمرو ابن وہب الثقفی، عمرو ابن وہب الثقفی کے نام جیسے ہی سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم کا وہ پیغام لے کر عمرو ابن وہب الثقفی کی دہلیز پر دستک دیتے ہیں، دستک دینے کے ساتھ عمرو ابن وہب الثقفی اپنے گھر سے باہر تشریف لاتا ہے، اور حضرت سعد اسود کو دیکھتا ہے اور اس پیغام کو پڑھتا ہے۔ اس پیغام کو پڑھنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہرگز گوارا نہیں کہ چاند سے زیادہ حسین میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کالے کلوٹے حبشی غلام سے کر دوں، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں، یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ آخرکار حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ بڑا رنجیدہ ہوئے، اور بڑا رنجیدہ، بڑا دل دکھی ہوا، اور اس کے بعد آپ واپس ہونے لگتے ہیں، واپس ہونے کے ساتھ وہ لڑکی وہ تمام مناظر دیکھ رہی تھی کہ ابا حضور نبی مکرم کا یہ قاصد جو نکاح کا پیغام لے کر ہماری دہلیز پر دستک دیتا ہے، ہمارے والد کا کردار کیا ہے؟ وہ تمام مناظر، وہ بچی، وہ عمرو ابن وہب الثقفی کی بیٹی، وہ تمام مناظر کو اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ دیکھنے کے بعد وہ اندر سے بھاگی بھاگی آتی، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ابو جان، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے اور ہمارے والدین ہلاک و برباد ہو جائیں، کیونکہ مانا کے حفیظ جالندری لکھتے ہیں کہ مانا کے رنگ ماند ہیں، مانا کے رنگ ماند ہیں، لیکن بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا نکاح اس سے طے کیا ہے، یقیناً اس کے جسم کی ساخت اچھی نہیں، وہ اچھا دکھتا نہیں، لیکن کائنات کا امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے لیے یہ جنتی دلہا منتخب فرمایا ہے کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی نور نظر،
آپ کی لختے جگر کا نکاح ایک جنتی دلہا سے ہو۔ لہذا سعد اسود جو پیغام لے کر نبی مکرم کا ہماری دہلیز پر دستک دیا ہے، یہ نبی کے پیغام کو لے کر ہماری دہلیز پر آیا ہے، لہذا ہمیں یہ نکاح منظور ہے، لہذا ہمیں یہ نکاح منظور ہے۔ دیکھیں اس وقت اس لڑکی نے کیا دیکھا، کس کی محبت اس کے دل کے اندر جاگزی ہوئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آج ہماری بہنوں کے بھی خیالات کچھ اور ہیں، الگ الگ تیور بدل گئے، اور اچھا متقی پرہیزگار اسے پسند نہیں آیا کرتا۔ یہاں پر دیکھیں کہ کائنات کا امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی دولہا منتخب فرما دیا، وہ حسین و جمیل ہونے کے باوجود وہ فوراً وہ نکاح کے بندھن میں بدھنے کے لیے وہ خاتون ہم تیار ہو جاتی ہے۔ یہ محبت تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ تھا، یہ نبی کی پکار پر لبیک کہنے کا جذبہ تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا خاصہ ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دیا کرتے اپنے صحابہ کرام کو، اور یقیناً جب جسے جنتی دلہا مل جائے تو اسے کیا کہنا۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری دیگر برائیاں پائی جاتی ہیں جسے ہم برائیاں نہیں سمجھتے۔ دیکھیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، امام مسلم اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کرہ لکم ثلاث، تین لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناپسند کرتا ہے، تین لوگوں کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، اور یہ تین لوگ کون ہیں؟ ایک وہ جو فرضی گفتگو کیا کرتے ہیں، قیل کال، ایسا کیوں ویسا کیوں، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر میں ٹرین سے جاتا تو میں بچ جاتا، اگر میں بائک کو اپنے گھر رکھ دیتا تو میرے ساتھ حادثہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری ایسی باتوں کے پیچھے جو قیل کال کیا کرتے ہیں، گویا کہ وہ شیطان کی گرہ میں وہ اور بدھتے چلے جایا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں قیل کال سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز نبی مکرم نے فرمایا اضاعت المال، مال کا ضائع کرنے والا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں اسے جائز جگہوں پر استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی ناک کے لیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کوئی یہ ماتم کی محفل ہے کہ میں پیسے خرچ نہ کروں، شادی بیاہ میں پیسوں کی ایسے ڈھیر لگا دیا کرتے ہیں۔ ممبئی کے ایک فرد نے مجھ سے یہ شکایت کی کہ مجھے ایک شادی کی محفل میں جانا ہوا، اس بندے نے انویٹیشن کارڈ چاندی کے چھپوا ڈالے تھے، انویٹیشن کارڈ اس بندے نے چاندی کے چھپوا ڈالے تھے، اور جو پلیٹ لایا گیا تھا کھانے کے لیے ہمارے سامنے پروسا گیا، اس پہ دلہا دلہن کے تصویر لگے ہوئے تھے، اس پہ دلہا دلہن کے تصویر لگے ہوئے تھے۔ جس دلہن کو دلہا دیکھنا مقصود تھا اور جس دلہے کو دلہن کو دیکھنا مقصود تھا، اس کے ایک دوسرے کے دیکھنے سے پہلے ہی شیطان مردود نے ایسا ورگلایا کہ اس نے پلیٹ پر تصویر بنوا دی، اور سارے لوگوں کی آنکھوں کی وہ زینت بن کے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا اضاعت المال۔ نبی مکرم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ناپسند کیا کرتا ہے جو اپنے مال کو ایسی جگہوں پہ ضائع کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کثرت السوال، جو کثرت سے مانگا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر غریب باپ ہے، جب اس کے جو لڑکے والے کے ڈیمانڈ پورے نہیں ہوا کرتے، وہ اڈے پہ پیسے لے لیا کرتا ہے اور پوری زندگی اسے چکتا کر نہ سکتا، بلکہ وہ یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب آ جایا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اگر نکاح کو ہم نے آسان کیا، نکاح کی محفل کو اگر ہم نے آسان کیا، تو یقیناً اس سے معاشرے میں اچھائیاں اتپن ہوں گی، اور معاشرے میں ایسی اچھائیاں اتپن ہوں گی کیوں اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا قرآن کے اندر، سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر سرداری بخشی ہے، مرد کی حیثیت قوام کی ہے۔ کیوں کر قوام اللہ رب العالمین نے کہا؟ اللہ رب العالمین نے مردوں کو سرداری کیوں بخشی ہے؟ تو اللہ رب العالمین خود آگے کہہ رہا ہے اس لیے کہ جو شوہر ہوا کرتا ہے، جو مرد ہوا کرتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال پر اپنے محنت اور مشقت سے کمائی ہوئی گاڑھی رقم کو اس کے اوپر خرچ کیا کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سرداری عطا کی ہے۔
لہٰذا اپنے آپ کو ہم محکوم نہ بنائیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں حاکم بنایا ہے، لہٰذا ہم محنت اور مشقت سے پیسے کما کر اپنے اہل و عیال کی کفالت کریں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہمدردی کریں، نہ کہ سسرال اگر تھوڑی پریشانی جیسے ہی دلہن حمل سے آ جایا کرتی فوراً اسے اس کے میکے بھیج دیا جاتا، یہاں تک کہ بعض ایسے شوہر بھی ہوا کرتے اس کے خرچے بھی پورا نہیں کیا کرتے، اس کے خرچے بھی نہیں بھیجا کرتے۔ کیا ماں باپ نے، جس باپ نے 20 سال تک اپنی بچی کو پالا تھا، کیا وہ 22 سال اور اپنے بچی کو نہیں پال سکتا تھا؟ یقیناً پال سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہونے کے بنا پہ، اللہ رب العالمین کا آرڈر، نبی مکرم کا پریکٹیکلی عمل ہونے کے بنا پر، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں وہ بندہ اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے، کسی نوجوان کے حوالے کرتا ہے، اسی امید پر کہ آنے والے دنوں میں یہ ہمارے لیے ذرائع بنیں گے، ہمارے دکھے دلوں کا مرہم بنیں گے، یہ ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا بن جائیں گے، اور یہی نہیں بلکہ ہمارے بڑھاپے کے دنوں میں وہ ہماری خیر خواہی، ہمارے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کریں گے۔ لہذا داماد کے تو کچھ اور ہی کیفیات ہوا کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، ابھی حدیث ابو ہریرہ ہے، اسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3742 پہ روایت موجود ہے، ابن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شر الطعام طعام الولیمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے برا کھانا وہ ہے، ولیمہ کا سب سے برا کھانا وہ ہے جس کے اندر مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو محروم کر دیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، جس سے کچھ لینا دینا نہیں، کوئی کلکٹر کو بلا رہا ہے، کوئی ڈی ایس پی کو بلا رہا ہے، کوئی ایس پی کو بلا رہا ہے، کوئی پی ایم کو بلا رہا ہے، کوئی ایم پی ایم ایل اے اور ودھائک کو بلا رہا ہے، اور اپنے پڑوس میں رہنے والا فقیر، غریب، مسکین راہ تک رہا ہے کہ کوئی مجھے بھی دعوت دے کہ میں بھی اس نکاح کی محفل میں شامل ہو سکوں، اور چند لقمے ہمارے پیٹ میں پہنچ جائے، اور ہمارے پیٹ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دعا کے کلمات اس دلہا اور دلہن کے لیے نکل جائے، لیکن معاشرہ نہیں بلاتا، اور خاص طور سے ایسے مالدار لوگ جسے اپنے مال کا جنون ان کے جسموں پر سوار ہوتا ہے، وہ خاص طور سے نہیں بلاتے۔ تو نبی مکرم نے کہا سب سے برا کھانا وہ ہے، ولیمے کا سب سے برا کھانا وہ ہے کہ جس کے اندر مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو محروم کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی شادی دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شادی کیسی ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت زینب بنت جہش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، زینب بنت جہش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور آپ نے گوشت روٹی سے ولیمہ کیا، کتنا سمپل۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا ایک موقع سے، اور آپ نے دسترخوان، سفر میں تھے، دسترخوان لایا گیا، اور دسترخوان پہ پنیر لایا گیا، گھی لایا گیا، اور کھجور ڈالا گیا، اور صحابہ کرام آپ کے مہمان تھے، اور وہ کھجور کو گھی میں ڈبا کے، شہد لگا کے انہوں نے اس ولیمے کو قبول کیا۔ کتنا سمپل رہا ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اعظم النکاح برکہ، ایسے نکاح میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے ایسی شادی میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، ایسرہ معونہ، جس کے اندر آسانیاں ہوں۔ اہل علم لکھتے ہیں النکاح ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی، کہ دونوں فریق بیٹھ جائیں، ایک طرف لڑکے والے ہوں، ایک طرف لڑکی والے ہوں، ایجاب قبول کی محفل منعقد کی جائے، اور دونوں میں ایجاب اور قبول ہو جائے، وہ فوراً نکاح منعقد ہو جاتی ہے۔ یہ کتنا سمپل رہا، یہ کتنی سمپل تعلیم ہے اسلام کی، لیکن ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے، اور مشکل بنانے کا نتیجہ یہ نکلتا کہ آج نکاح کی محفلیں منعقد تو ضرور ہوا کرتی ہیں، اور انویٹیشن کارڈ پہ نکاح من سنتی ضرور لکھا جاتا ہے، لیکن نکاح کی محفل میں سنت کا جنازہ نکالا جاتا ہے، اور ایسے حرکات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دور دور تک اسلامی تعلیم کا ثبوت اس کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مال عطا کیا ہے اس کی ہم قدر کریں، اور نکاح کی محفل کو ہم آسان بنائیں،
اور اجتماعی شادی کے لیے ہم معاشرے کا جائزہ لیں. جو بڑے بڑے رؤسا قسم کے جو افراد ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ ایک ایسی محفل منعقد کریں جس میں غریب کی بچیوں کا جائزہ لیا جائے اور ایک اجتماعی شادی کی ایک محفل منعقد کر کے ان غریب بچیوں کے نکاح کا انتظام کیا جائے اور ایک ہی محفل میں ولیمے کا سارا انتظام کر دیا جائے کہ نہ امیر ہو نہ امیرن، نہ غریب ہو نہ غریبن، سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جائیں. تو یقیناً شاعر کہتا ہے دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں. ہم بدل جائیں تو یارو حالات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو یارو حالات بدل سکتے ہیں. تو یقیناً اپنے اندر چینجنگ لانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نکاح جیسے عظیم منصب کو آسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین جن کے گھروں میں بچیاں بن بیائیں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. یا رب العالمین لڑکے والوں کے قلوب کو نرم فرما تاکہ وہ نکاح کو آسان کر سکیں. یا رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں صحت دائمہ نصیب فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ انہیں حلال رزق کے ذرائع عطا فرما. یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں یا رب انہیں رہائی نصیب فرما. یا رب ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شیان شان سے عطا فرما. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.